اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے باقی رکھا ہوا تھا، اور اس میں تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے سخت ترین امتحان تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 141۔ ناظرین کرام، فرعون کی پالیسی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 یعنی قرآن مجید کے 9ویں پارے میں کیا ہے، وہ یہ تھی کہ لڑکوں کو قتل کر کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کے بنی اسرائیل کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا جائے۔ لفظ استحیاء جو لفظ قرآن کریم میں اس طرح استعمال ہوا ہے یستحیون نساءکم، اس کے ممکن ہے کہ دو میں سے کوئی معنی مراد ہوں، یا تو عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے کے معنی میں یا عورتوں کی ناموس کو نیلام کرنے کے معنی میں، اور دونوں کا نتیجہ اخلاقی گراوٹ اور بے روی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون نے یہ پالیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل بنی اسرائیل پر غلبہ پانے اور انہیں کمزور کرنے کے مقصد سے بھی شروع کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی اسی پالیسی کو جاری رکھا تاکہ اس سے نمٹنا آسان ہو جائے اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا جا سکے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں بیان ہوتا ہے کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ جب فرعون کے وفد نے موسیٰ کے سوشل اور مذہبی سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کیا تو فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے رکھیں گے اور ان پر غلبہ حاصل کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے کیا سوچ کر یہ ٹیکنیک اپنائی؟ جواب یہ ہے کہ پہلا مقصد جوانوں اور مردوں کی قوت کو تباہ کرنا تھا۔ فرعون کی ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے والی اہم قوت مرد تھے، اور ان کی کمی کی وجہ سے قوم موسیٰ کمزور پڑ جانے والی تھی۔ دوسرا مقصد سماجی اور اخلاقی زوال پیدا کرنا تھا۔ اگر کسی معاشرے کی عورتیں احترام اور شائستگی سے محروم ہو جائیں گی تو معاشرہ اندر سے کمزور ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں معاشرہ حکمرانوں کی گنڈا گردی سے نمٹنے کا امکان خود بخود کھو بیٹھے گا۔ عورت کی حیا کے گرنے سے معاشرے کے مرد بھی کرپٹ اور کمزور ہو جائیں گے، اس کا مطلب سماجی تباہی۔ تیسرا مقصد فیملی سسٹم کو کمزور کرنا۔ فیملی امن، توانائی اور طاقت کا مرکز ہوتی ہے جو گھر والوں کو ذہنی سکون بھی دیتی ہے اور کام کرنے کے لیے جوش و خروش کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر فیملی سسٹم پر ضرب لگائی جائے تو معاشرے کے افراد خود بخود چلنے پھرنے اور آواز اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرعون بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے خاندان کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ چوتھا مقصد توحید پرست نسل کو تباہ کرنا تھا، یعنی قوم موسیٰ کے مردوں کو کم کر کے اور عورتوں کو بڑھانے کے ساتھ آبادی میں عدم توازن پیدا ہوتا، اور جو فرعون کے ماننے والے مرد تھے انہوں نے اب مومنہ عورتوں کو کنیز بنانا شروع کر دیا یا ان سے شادی کر لی، اور آہستہ آہستہ ایمان والے لوگ کم ہونے لگے اور نسل بنی اسرائیل آہستہ آہستہ معدومیت کی طرف جانے لگی۔ عزیزان گرامی، آج ہم ان تمام فرعونی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، آج بہت سے مرد نہیں رہے، طاقتور اور جرت مند مرد کمزور اور ناتواں مخلوق میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ظلم اور جنگ کے خلاف مردوں کا جوش جدید دنیا کے اندر کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ دوسری چیز، عورتوں کی حیا میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ مردوں کی اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی غیرت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جسے مردوں کو قتل سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور قوم جنسی مسائل میں بھی بری طرح گر چکی ہے۔ تیسری بات، آج ایک طرف سے عورت کو خود مختاری اور کیریئر کے نام پر گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، دوسری طرف سے یہ تقاضا بھی ہے کہ عورت اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اور یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آج بچوں کی تعداد کو بھی کم کرنے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے وہ وہی فرعونی پالیسی ہے۔
رپورٹ موڈوک یہ ایک آسٹریلی یہودی ہے جو کہتا ہے کہ ایران کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاندان نامی مقدس لفظ پر پیسہ خرچ کیا جائے اور اس میں ماں کے موضوع کو اپنے ایجنڈے کے اولین ترجیحات میں رکھا جائے۔ پھر کہتا ہے کہ ایران میں ماں کا سارے گھر والوں کے اوپر ایک عجیب اختیار ہوتا ہے۔ اگر ہم ماں کے تصور کو کیچڑ کی طرف گھسیٹیں گے تو پورا معاشرہ خود بخود کیچڑ کی طرف دھستا چلا جائے گا۔ اور پھر رپورٹ اور اس کے جو مختلف ساتھی ہیں انہوں نے ٹی وی چینلز پر کام کیا ہے اور ٹی وی چینلز کو بالخصوص ایرانی اور مسلمانوں کے لیے کے خلاف استعمال کیا ہے۔ فارسی زبان کے اندر کئی سارے سیٹلائٹ چینل انہوں نے تیار کیے ہیں اور پروگرام کے تخلیق کاروں کا بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ خاندان کی بنیاد کو کمزور کیا جائے اور مسلمان معاشرے کو بے لگام بنانے کی کوشش کی جائے۔ اپنا اور اپنے تمام گھر والوں کا آپ بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔